وقوع میں کوئی شبہ نہیں، وہ دن آ کر رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے ان کے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں، وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ ایندھن بنیں گے جہنم کے، انہیں جھونکا جائے گا اور یہ ایندھن بنیں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے کہ معاملہ تھا آل فرعون کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وہ جو اس سے پہلے تھے، بڑے بڑے، نمرود تھا وہ اس سے پہلے تھا، یہ سب کے سب ان کا معاملہ اسی طرح تھا۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ تم عن قریب مغلوب ہو کر رہو گے۔ یہ آیات ویسے تو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور بعض کے نزدیک غزوہ احد کے بعد ہیں، کہ ایک موقع پر یہود نے اور مشرکین مکہ نے گٹھ جوڑ کیا کہ اب مسلمانوں کے خلاف مل کر کوئی قدم اٹھایا جائے، تو فرما دیا گیا کہ ان کو بتا دیں کہ بالآخر تم نے ہی مغلوب ہونا ہے، یہ دین غالب ہوگا، اللہ کے رسول فتح مند ہوں گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہیں دھکیل دیا جائے گا، ہانک دیا جائے گا جہنم کی طرف، وہاں جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ، تمہارے سامنے ایک نشانی گزر چکی ہے ان دونوں فوجوں کے معاملے میں۔ فِئَةٌ الْتَقَطَا، جن کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا، مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور اس سے مراد ہے غزوہ بدر۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں سے ایک فوج، ایک لشکر وہ تھا کہ جو جنگ کر رہا تھا اللہ کی راہ میں۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ جو تھا، دوسری فوج وہ کافروں کی تھی۔ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور وہ ان کو دیکھتے تھے اپنے دشمنوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ کفار کو مسلمانوں کا لشکر دگنا نظر آ رہا تھا، اور اس سے ان کی ہمت پست ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کو کفار کا لشکر دگنا محسوس ہو رہا تھا، اور اس سے ان کے ایمان کی قوت اور تعلق مع اللہ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کی چاہتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کس کی تائید کرنا چاہے گا؟ جو اس کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اور اس واقعے میں بڑے عبرت ہے، نشانی ہے دیکھنے والوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہوں، عبرت کی نگاہ رکھتے ہوں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اب انسانی کمزوریوں کا کچھ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، ان کا اظہار ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹریپ ہیں انسان کے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے دلوں میں کھبا دی گئی ہے مرغوب چیزوں کی محبت، کچھ چیزیں بڑی مرغوب ہیں انسان کو، اور ان کی محبت اس کے دل میں اتری ہوئی ہے بری طرح۔ ان میں کیا ہے؟ النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یعنی یہ مال و اسباب دنیاوی، اور خاص طور پر یہ زر و جواہر۔ والخیل المسومہ، اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے، وہ نشان لگے ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس دور میں یہی چیزیں تھیں۔ اب گھوڑوں کی جگہ جو ہے، اب آپ دیکھ لیجئے یہاں کوئی مرسیڈیز ہے یا کوئی لیکسس ہے، جو گاڑیاں ہیں وہ اب لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ والخیل المسومہ والانعام والحرث، اور یہ جانور، مویشی، یہ جو ڈھول ڈنگر مال ہوتا ہے، اور حرث، کھیتی، یہ زراعت اور بڑے بڑے رقبے۔ اب اس میں آپ ایڈ کر لیجئے کہ آج کل انڈسٹری بھی ہے جو اس وقت نہیں تھی، وہ اسی کی ایک سٹیپ آگے ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں، یہ مرغوب چیزیں ہیں، اس کی محبت دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طبیعت میں پہلے سے ان چیزوں کے لیے کشش موجود ہے، بڑی شدید کشش۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے۔
اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے بغرض آزمائش، امتحان کے لیے۔ اس امتحان میں یہاں پر اس کو رہنا تھا، کچھ چیزوں کی ضرورت تھی جنہوں وہ برتے استعمال کرے، اور کچھ امتحان کی وجہ سے کچھ چیزوں کو پرکشش بنا دیا کہ ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو یہ چیزیں اصل میں تو برتنے کی تھیں، لیکن انسان جو ہے وہ انہی کا دیوانہ بن جاتا ہے، اور ساری زندگی انہی کو حاصل کرنے میں، وہ جو کہا گیا کہ زن، زر اور زمین یہ چیزیں ہیں کہ جن کے پیچھے وہ دیوانہ رہتا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین اور عمدہ ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیزیں جو ان سے کہیں بہتر ہیں۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جن لوگوں نے اس دنیا میں پرہیزگاری کی روش اختیار کی، اور وہ کیا ہے، یہ خیال رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، چنانچہ وہ حرام سے بچتے رہے، غلط کاموں سے بچتے رہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتے رہے۔ جن کی زندگی اس رخ پر تھی ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، وہ ابدی زندگی ہے۔ اس زندگی کا کل کا پتہ نہیں۔ ایک شخص محل تعمیر کرتا ہے اور اس پہ قدم رکھنا نصیب نہیں ہوتا، ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو یہاں تو کل کی خبر نہیں ہے، وہ ہے ابدی زندگی۔ وازواج مطہرہ، اور بڑی پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر نظر رکھتا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے، واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ الصابرین، یہ کون لوگ ہیں، ان کا رویہ کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، والصادقین، اور سچے راست باز، والقانتین، فرما بردار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر استغفار کرنے والے، شب بیدار لوگ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے اور آخری پہر اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب سے بڑا گواہ خود ہے اس پر۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے۔ واولو العلم، اور تمام اہل علم بھی اس بات کی گواہ ہیں۔ قائما بالقسط، وہ اللہ تعالیٰ قائم ہے عدل و قسط پر، یا قائم رکھنے والا ہے عدل و قسط کا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ غالب اور زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مقبول دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، وہ اپنے وقت میں ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اب اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اب اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے۔ یہودیت یا نصرانیت جو ہے یہ قصہ بازی ہے، اب وہ مقبول نہیں ہے، اپنے دور میں اپنے زمانے میں مقبول تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں نے اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب بنی اسرائیلی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات پہنچ چکی تھی، سب کچھ جاننے کے بعد اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد اور حسد، زدم زدہ کے سبب۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، تو اے نبی اگر یہ آپ سے جھگڑے، حجت بازی کریں، فقل اسلمت وجہی للہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے سر کو، چہرے کو جھکا دیا، تابع کر دیا اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم کر دیا۔ ومن اتبعن، اور وہ لوگ جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے پیچھے چل رہے ہیں، میرے فالورز ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اور اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، اور امیین، یہ مشرکین عرب،
ان سے بھی آپ یہ کہیے اسلم تم